بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی نے کراچی یونیورسٹی میں ایک سیمینار رکھا اور آرگن ڈونیشن کے حوالے سے اور اعضاء کی اہدا کے حوالے سے، یہ گردے، یہ دل، یہ پھیپھڑے، یہ آنکھیں، یہ ہمارے اعضاء جو ہیں یہ ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں کسی کو۔ الحمدللہ اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب تھے بریلویوں کی طرف سے، مفتی شیرانی صاحب تھے دیوبندیوں کی طرف سے، اور الحمدللہ میں اس میں شیعوں کی طرف سے تھا۔ ہم نے مقالہ لکھا اور وہ مقالہ کراچی یونیورسٹی نے چھاپا ہے، اعضاء کی پیوند کاری اور اس کا اہدا، ہدیہ، ہم اپنے اعضاء دے سکتے ہیں یا نہیں کسی مریض کو تاکہ وہ زندہ رہے۔ اس پر ہم نے پورا مقالہ لکھا اور وہ بات آگے بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، شعور بڑھ رہا ہے۔ ابھی ڈاؤ یونیورسٹی کراچی کی میڈیکل یونیورسٹی میں یوم حسین سے خطاب کرنے گیا تھا، تو ڈاکٹرز کا مجمع تھا، طالب علم بھی تھے، ڈاکٹر طالب علم، پہلے سال کے، دوسرے سال کے، چوتھے سال کے طالب علم، پروفیسر سے، ڈاکٹرز تھے۔ تو وہاں ایک سنی ڈاکٹر نے سوال کیا مجھ سے، میرے عزیز نے، میرے بھائی نے، سنی میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، ہم سب کے عزیز ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ ہے، ہمارا ان کے ساتھ معاملات ہیں، لہذا کوئی دل آزاری کی بات مطلوب نہیں ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں، یہ جو آپ سینہ سرخ کر لیتے ہیں، یہ جو آپ خونی ماتم کرتے ہیں، یہ جو آپ ہاتھ کا ماتم کرتے ہیں، یہ والی جو بحث ہے خونی ماتم اور غیر خونی ماتم کی بحث، یہ ممبر کی نہیں ہے، اس لیے میں تو یہاں سے کامن بات کروں گا نا۔ تو یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں، جو اپنے بدن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ بدن تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کی چیز ہے، اور اللہ کی چیز میں دخالت دینا بندے کا کام نہیں ہے، اسے اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی چیز میں دخالت دے۔ تو یہ آپ بدن کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تم ڈاکٹر ہو، تم لوگ سینہ چاک کرتے ہو، دل نکالتے ہو، اس کی شریانوں کو ٹھیک کرتے ہو، اس کے والوں کو ٹھیک کرتے ہو، دوبارہ لگا کے سینہ اس کو سی دیتے ہو، یہ بدن اللہ کا تھا، تمہیں کس نے اجازت دی؟ یہ اللہ کی امانت تھی، تمہیں کس نے اجازت دی؟ تو کیا جواب آتا ہے تمہارا؟ جواب یہ آتا ہے کہ بڑی مصلحت کی خاطر، اس کی حیات کی خاطر، اس کی زندگی کی خاطر ہم اس کے سینے کو چاک کرتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، دوبارہ اس کے دل کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کا بدن دوبارہ سے زندہ رہے، دیر تک زندہ رہے، مصلحت زیادہ ہے، مفسدہ کم ہے۔ میں نے کہا یہی جواب ہمارا بھی ہے۔ ہم جب اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں تو لوگوں کو حسین کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور اگر حسین کی طرف توجہ ہو گئی تو ساری خوبیوں کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ مقصد ہمارا بڑا ہے، ہم اپنے بدن کو تکلیف پہنچا کے بڑے مقصد کی خاطر یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا خون بھی تو ہمارا نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمان خون ڈونیٹ کرتے ہیں، بلڈ بینکوں میں جا کر خون کی تھیلیاں دیتے ہیں، یہ خون بھی تو ہمارا نہیں ہے۔ پھر اس جو اللہ کی چیز ہے اس میں آپ کیسے تصرف کر رہے ہیں؟ جواب یہی آتا ہے کسی کی زندگی کی خاطر، تو ہم بھی تو یہ مجلس کسی کی زندگی کی خاطر کر رہے ہیں، لوگوں کی اچھی زندگیاں ہو جائیں، دوزخ کا رستہ چھوڑیں، جنت کی طرف آ جائیں، گمراہی سے بچ کر راہ راست پر آ جائیں، تو مصلحت جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی اس پہ خرچہ بھی ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہے۔ تو اس میں ہم نے مقالہ لکھا، اور الحمدللہ میں صرف باتیں کرنے والا نہیں ہوں، میں عمل کرنے والے کوشش کرتا ہوں کہ عمل کرنے والا قرار پاؤں۔ میں نے اپنے سارے اعضاء ڈونیٹ کر دیے ہیں کہ اگر میری ایکسیڈنٹل موت ہو گئی، میرا دماغ مر گیا، حادثے میں کومے میں چلا گیا اور میرے برین کی موت ہو گئی، میرا دماغ مر گیا، کیونکہ اصل موت دل کی موت نہیں ہے، اصل موت برین کی اور دماغ کی موت ہے۔ ذہن اگر مر جائے، دماغ اگر مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ وہ یہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ بھی کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ بند ہو جائے گا۔ دل کا بند ہو جانا دماغ کے بند ہو جانے کے بعد ہو سکتا ہے، مگر اصلی موت دل کی نہیں دماغ کی ہے۔ تو اگر دماغ کی موت واقع ہو جائے تو ایسے وقت میں وہ بعض لوگ 10 گھنٹے تک دل چلتا رہتا ہے، بعض کا 72 گھنٹے، بعض کا 2 گھنٹے، اس دورانیے میں گردے نکالے جائیں گے، پھیپھڑے نکالے جائیں گے، دل نکالا جائے گا، آنکھیں نکالی جائیں گی، اور میرے بدن سے نکلنے والے 10 اعضاء، ایک بدن سے نکلنے والے 10 اعضاء 10 لوگوں کو زندگی دیں گے، یعنی میرے مرنے سے 10 لوگ زندہ رہیں گے جی۔ تو ہمیں یہ اعضاء اپنے اہدا کرنے چاہیے۔ اچھا میں تو الحمدللہ شاید جیب میں وہ میرے اللہ کرے نکل آئے، میں تو اپنی جیب میں وہ کارڈ لیے پھرتا ہوں کہ اگر حادثہ، ہاں یہ ہے، یہ میرا کارڈ ہے رجسٹریشن کا، میں نے اپنے اعضاء ڈونیٹ کیے ہوئے ہیں،
शहंशाह हुसैन नकवी ने। जैसे ही मेरी मौत वाक़ होगी, मेरे वारिसों को भी समझा दिया है, अपने बच्चों को भी, कि फ़ौरन SIOT वालों को जो इस इदारे के लोग हैं वो आएँ, वो ले जाएंगे 1-2 घंटे के लिए, सब कुछ निकाल लेंगे, दोबारा बिल्कुल सही और सालिम बदन दे देंगे, अंदर से निकालेंगे ना, ऊपर कुछ नहीं होगा। आप तो ऊपर वाला देखेंगे ना, तो वो अंदर से सारी चीज़ें निकाल के सी देंगे, तो वो ले, और फिर उसके ज़रिए से लोगों को हयात मिलेगी। तो हम अच्छा, आज़ा तो मैंने डोनेट किए, बहुत सारों के चेहरे देख रहा हूँ। भाई आपकी मर्जी है, कोई मैं तो मेरा काम है पैगाम पहुँचाना। एक साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना अगर हमारा गुर्दा किसी हिंदू को लग गया तो? एक ही आवाज़ आई, मौलाना अगर हमारा दिल किसी तकफीरी को लग गया तो? मैंने कहा घुटे हुए दिमाग का शिया नहीं होता, छोटे दिमाग वाला शिया नहीं होता, सखियों का मानने वाला होता है, सब कुछ दे देता है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले क्या मालूम तुम्हारे गुर्दे लगने से वालियों ने अल्लाह पढ़ ले? क्या मालूम तुम्हारा दिल लगने से वो मातम करना शुरू कर दे? तुम्हारा दिल लग गया इसलिए भाई ये कहाँ से, ये तो पूरा घराना इसका फला है, तो मातम नहीं करते थे, मातम करने क्यों आया है? जी मैं नहीं जाना चाहता, ये है ऐसा है, खून का असर है, चीज़ों का असर है। ये मिसाल है, नहीं थोड़ा तो गहराई में चला जाऊंगा, एक जानवर की मिसाल है बड़ी ख़तरनाक जी। तो इतना तय है कि अगर मेरा दिल किसी को लग गया तो क्या मालूम कि उसकी मिजाज ही बदल जाए। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।